بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر پوطیفار یوسف کو زلیخا سے ملوانے اپنے محل کے اندر لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ یوسف بہت حیرت اور تجسس کے ساتھ محل کو چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے، مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے زلیخا کے کمرے تک پہنچتا ہے۔ زلیخا بہت حیران اور خوش ہو کر بولتی ہے کہ آپ کی پسند لاجواب ہے، مگر میں نے اس بچے کو کہیں خواب میں یا کہیں دیکھا ہے۔ ملازمین نے یوسف نام سے اندازہ لگایا کہ یہ شام میں واقع شہر کنعان کا رہائشی ہے اور وہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں۔ زلیخا بولی، مجھے یہ صحرا نشین قبائل کے نام بالکل بھی پسند نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو نام بدل دوں۔ عزیز مصر بولے، یہ بچہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، جس نام سے چاہو پکارو۔ پھر بولے کہ آپ سب بھی اس کا احترام کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ میں اسے مستقبل میں اپنا ولی عہد بنا لوں۔ لہٰذا یوسف کو یوزارسیف کا نام دیا گیا۔ زلیخا یوسف کو اپنے خوبصورت محل سے گزارتی ہوئی ایک خوبصورت سے کمرے میں لے کر گئی اور کہا کہ یہ اب تمہارا کمرہ ہے۔ تمام ملازمین اور کنیزوں کے درمیان چیمہ گوئیاں اور باتیں ہونے لگیں۔ کوئی جلن کا شکار تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنا حسین بچہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یوسف نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے غلامی سے نجات دے کر آرام و آسائش کی زندگی عطا کی۔ اتنے میں فرشتے کی آواز آئی، اے یوسف، اس طرح اللہ نے تمہیں عظمت و کرامت اور جاہ و مرتبہ عطا کیا، تمہیں کنویں کی گہرائی سے اوج کمال پر پہنچایا اور تمہیں علم تعبیر خواب اور احادیث کا علم عطا کیا، اور تم ان کی زبان سے واقف ہو، تمہیں کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں۔ یوسف نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قافلے کے سالار کو لگا کہ یوسف کو بیچ کر اس نے 3000 سونے کے سکے حاصل کر کے بڑی کامیابی مل گئی ہے، مگر قافلے والوں نے کہا کہ مالک، تم نے بڑا نقصان کا سودا کیا ہے، چاہے کوئی یوسف کے وزن کے برابر بھی سونا دے دیتا تب بھی نقصان تمہارا ہوتا۔ مالک حیران ہو کر بولا، کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ طوفان کا آنا، جانوروں کا آگے چلنے سے انکار، کنویں کا پانی اچانک میٹھا ہو جانا۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ اور تھپڑ مارنے سے میرا ہاتھ شل ہو جانا۔ تیسرے نے کہا کہ میں بھی تو موت کے منہ سے باہر نکلا صرف یوسف کی دعا سے۔ خود سوچیں، کیا یہ سب کچھ اس سونے کے سکوں کے لیے ہوا تھا یا پھر یوسف کو کنویں سے نکلوانے کے لیے ہوا؟ مالک جیسے نیند سے جاگ کر چونکا ہو، وہ حیران ہو کر بولا کہ یہ سب تو معجزے ہیں جو صرف انبیاء سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ وہ بے انتہا پریشان اور اپنے پر غصہ ہوا اور بے حد پچھتایا اور بولا کہ شاید میں نے ولی یا پھر خدا کے نبی کو بیچ ڈالا۔ وہ دکھ کی حالت میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صبح ہوتے ہی پوطیفار کے محل پہنچا۔ بہت مشکل سے اندر جانے کی اجازت ملی۔ اندر جا کر اس نے پوطیفار سے درخواست کی کہ آخری بار یوسف سے ملا نہیں تھا، اس لیے چند لمحے اس کے ساتھ اکیلے میں گزارنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پوطیفار نے فوراً اجازت دے دی اور کہا کہ یوسف ہے ہی ایسا کہ لوگ اس کے ساتھ رہ کر تعلق بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں اکیلے کمرے میں آئے، مالک نے بے چینی سے پھر وہی سوال کیا۔ یوسف نے پھر وہی جواب دیا کہ میں کنویں میں ہی پیدا ہوا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ تمہیں خدائے یکتا کی قسم سچ بتاؤ۔ یوسف نے کہا، پھر آپ کو بھی ایک عہد کرنا ہوگا کہ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ مالک نے کہا، میں خدائے ابراہیم کی قسم کھاتا ہوں۔ یوسف نے کہا، میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں۔ یہ سنتے ہی مالک پر بجلیاں گر گئیں۔ وہ سر پکڑ کر اپنے آپ کو کوسنے لگا اور بولا کہ ہم چچا زاد ہیں، تم اسحاق کے پوتے اور میں اسماعیل ذبیح اللہ کا پوتا ہوں۔ وہ بولا، خدا مجھے نہ بخشے، میں نے یہ کیا کر دیا؟
یوسف بولا مجھے اس سب سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ یہ سب ہونا ہی تھا اور یہ سب ارادہ خداوندی سے ہوا جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوا۔ مالک یوسف کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا، معافی مانگنے لگا، بولا مجھ پر لعنت ہو جو ایک پیغمبر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ یوسف نے گھبرا کر اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر کہا کہ یہ سب تو ہونا ہی تھا، مجھے اپنے رسالت کے لیے مصر آنا ہی تھا، آپ تو وسیلہ بنے ہیں، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور پھر یوسف کو وہ سند بھی اس نے واپس کر دی جس پر اس کے بھائیوں نے بیچتے وقت دستخط کر کے دی تھی۔ پھر یوسف کو اسی کمرے میں رکنے کا کہہ کر خود وہ پوطیفار کے پاس چلا گیا اور مؤدبانہ انداز میں تمام سکے واپس کرتے ہوئے درخواست کی کہ میں یوسف کو نہیں بیچ رہا۔ پوطیفار نے غصے سے انکار کر دیا تو مالک بولا میں اپنا سب کچھ آپ کو دے دوں گا یوسف کے بدلے۔ آخر کار یہ لوگ ضد پر اڑ گئے کہ ہم تو یوسف کے بغیر نہیں واپس جائیں گے، لہٰذا پوطیفار کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے، لہٰذا وہ یوسف یوسف چلاتا رہا اور اس کے سپاہی اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو زندان میں ڈال دیا۔ یوسف پریشان ہو کر پوطیفار کے پاس آیا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔